بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز سامعین، سورہ الفرقان کی کل ابتدا کے ساتھ 2 آیات کا آپ نے ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح سماعت فرمائی. 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے. لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے مالک ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے، اور نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مالک ہیں. کون؟ شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں. کیا بنا لیے ہیں؟ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو پوجا جاتا ہے. لوگوں نے خداوند قدوس جل مجدہ العظیم کے مقابلے میں خدا کے سوا معبود بنا لیے. وہ معبود کون سے ہیں؟ بت، اصنام، بتوں پر یہ آیا مقدسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی شان یہ ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے تمام چیزوں کا. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. ولم یتخذ ولدا، خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی ملکیت کے اندر، اس کی سلطنت کے اندر اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ اب اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا کہ خداوند قدوس اعلیٰ ہے، مالک ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے، بلندیوں والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہر عظمت اس کی لائق تعظیم ہے. یہ خداوند قدوس کی ذات ہے. اب اس کے مقابل، اس کے متضاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ. دون کا معنی آگے نہیں چلتے، صرف دون کا معنی مفسرین نے، جو تقریباً دیکھ رہا تھا میں 11 مفسرین نے صرف دون کا معنی کیا ہے کہ دون اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے. تو جو دون ہے وہ اسفل ہے، وہ کم تر ہے، وہ بدتر ہے، وہ نہایت نیچ ہے،
وہ نہایت اسفل ہے، نیچے کی ذات کو کا مراد لیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آیا ہے وہ ختم ترین ہے، اور جو اس کے مقابلے میں ذات خداوند قدوس ہے وہ بلند ترین ہے، وہ عظیم ترین ہے۔ لہذا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے مقابلے میں سجدے کے لائق سمجھا گیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اب حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، کسی نے ان کو بنایا ہے، کسی کے ہاتھوں کی وہ خود پیداوار ہے۔ اور پھر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کسی کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی ان کی ذات کو نقصان پہنچائے تو وہ اپنی ذات کو بھی نفع یا کسی نقصان سے بچا سکتے نہیں، بچا سکتے، اپنی ذات کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال عمر ہے، والد گرامی نے انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کر ایک بت خانے میں لے کر گئے تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو کہنے لگے اے عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے معبود ہیں لہذا ان کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب رضویہ شریف کے اندر، ابو بکر صدیق نے حضور سے خود بتایا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن کر خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے وہ بت جب دیکھے تو میں نے ان بتوں سے پوچھا مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی پلاؤ، میں ننگا ہوں مجھے آپ لباس دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے باتیں کی بت میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرے، مجھے کچھ نہ دیں نہ لیں، میں بول رہا ہوں، بت کون بولے؟ بت ہو تو بت کیا بولے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، قریب روڑا وڈا وہ پکڑا اور میں نے کہا پھر اپنے آپ کو بچا، تو میرا مجھے کچھ نہیں دے سکتا، پھر اپنے آپ کو کم از کم بچا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اٹھایا، میں نے اس کے منہ کے اوپر مارا، وہ بت نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آ گئے، وہ جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض ہوتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، غصے سے آپ ان کو جب وہ پکڑ کر گھر لے کر گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے کہ کیسی تربیت کی ہے اس کی، کیا سکھایا ہے اس کو، آج جیسے میں پہلے دن لے کر گیا ہوں تو اس نے یہ کچھ کیا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ان سے حضرت ابو قحافہ سے کہنے لگی اے ابو قحافہ ان کو چھوڑ دے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت مجھے حاطف غیبی سے آواز آئی تھی کہ یا امت اللہ ابشری، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو کہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ صدیق ہوگا اور نبی کا رفیق ہوگا، اور ان کا دنیا آخرت میں نام صدیق و عتیق ہوگا۔ تو میں نے تو یہ سنا تھا، حاطف غیبی سے ایک آواز میں نے سنی تھی۔ تو جو بت ہے، مقصد یہ کہ جو بت ہیں نہ وہ کسی قسم کے نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی قسم کے نقصان کے مالک ہیں۔ اب یہ آیات مقدسات کو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی ایک مقامات پر یہ ذکر آپ کو ملے گا۔ اب ان آیتوں کو پڑھ کے اگر کوئی اللہ کے ولیوں پر لگائے، اللہ کے نبیوں پر لگائے، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ وہ تو نہ خود اپنا کچھ کر سکتے ہیں، نہ تم جا کے وہاں پہ منتیں مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ان کے وسیلے دیتے ہو،
ان کے لیے یہ کرتے ہو. قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ نہ وہ خود کے مول مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں، نہ وہ کسی کے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دون ہیں، اسفل ہیں، اور جن کی باتیں یہ کرتے ہیں، جن پر یہ جذبہ کر دیتے ہیں یہ آیتیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر تقریباً غالباً 6930 غالباً، بہرحال اگر نمبر غلط ہو گیا تو 6000 سم تھنگ ہے لازمی. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عمر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ قول نقل کیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ آتے ہیں کہ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، خارجیوں کا کام ہے کہ وہ ساری کی ساری آیتیں بتوں والی اٹھا کر اللہ کے ولیوں پر جذبہ کرتے ہیں. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ إِنَّهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ. یہ لفظ ہے صحیح بخاری شریف کے. کیا لفظ ہے؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ إِنَّهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ نزلت فی الکفار جعلوه علی المؤمنین. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انہیں قرآن سے اٹھا کے اللہ کے ولیوں پر جذبہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے گندی مخلوق ہو گئے. انہم شرار خلق اللہ. اب خلق اللہ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور شرار بھی جمع کا صیغہ ہے. تو میں نے اس اعتبار سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے جو بدترین اور گندے ترین لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بتوں والی آیتیں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اللہ کے ولیوں پر جذبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ. لہذا ایسی آیتیں جہاں پر بھی نظر آئیں گی، آپ یاد رکھیے گا یہ آیات اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے بتوں کے رد میں نازل فرمائی ہے، کفار کے رد میں نازل فرمائی ہے، مشرکین کے رد میں نازل فرمائی ہے. کوئی بندہ بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پہ جائے تو آپ کو پوجتا نہیں ہے. داتا صاحب کی کوئی عبادت کرتا ہے یا کسی اللہ کے ولی کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کے کسی نبی کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. ان کو الہ مانتا ہے. الہ تو ہم خدا کے سوا ہمارا کوئی الہ ہے ہی نہیں. خدا وحدہ لا شریک الہ ہے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ مخلوق ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ مخلوق ہیں. خدا کے جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، واضح طور پر سن لیں، اللہ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی نبی کوئی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے چھوٹے سے ایک ولی کی شان یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر پڑے ہوئے ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک لمحہ گزرنے سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیتا ہے. لیکن یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اور جو یہاں پہ فرمایا نا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ اپنے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک ہے اور نہ کسی کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے محبوب آپ فرمائیں اے ملکوں کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ملک عطا کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہے ملک چھین لے، واپس لے لے،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہے عزتوں سے سرفراز فرما دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری کی ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے مولا؟ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے جسے ملکوں کا مالک اگر کسی کو بنایا تو پھر وہ کسی کو نفع دے سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شفاعت بنایا، نفع ملے گا کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا حافظ قرآن ہے، قرآن حافظ کر کے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی ایک لوگوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کر کے جنت لے جائے گا، نفع ملے گا کہ نہیں؟ یہ جو تہجد کے وقت اٹھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ان کے علاقے پر بارشیں برساتا ہے، ان کے لیے نفع مند بناتا ہے لوگوں کے لیے ان کو، یہ سارے کے سارے یہ نفع ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی عطا سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ لہذا قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایسی آیتیں جہاں کہیں بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے متعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے متعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بتوں کے متعلق آیات ہیں جو اس وقت بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔